حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتے اور جا کر کہتے کہ اللہ ہم نے لکھا وہ درود پاک انہوں نے پڑھا، ہم نے لکھا درود پاک امت محمدیہ نے پڑھا، ہم نے لکھا، ہم نے اتنا لکھا کہ روشنائی ختم ہو گئی۔ تعالیٰ نے 24-25 سال کے جوان میدان احد میں شہید ہو گئے، ارے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھا، کن کے حضرت شہید ہو گئے۔ اس ساتھ میں دو حضرت مالک، لیکن اب سننا، یہ اکلوتے بیٹے تھے اپنی ماں کے، وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ابھی کی ماں بیچاری کہیں دور ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے، اور احد کے میدان سے جب صحابہ واپس آ رہے، بھائی ساتھ میں احد کے میدان سے صحابہ واپس آ رہے، یہ حضرت مالک کی ماں ایک لکڑی کا سہارا لے کر کوئی دیوار کے کنارے کھڑی ہے، اور بیچاری بوڑھی اماں بال بھی سفید ہو گئے، 80-90 سال کی عمر ہوگی، اب وہ بیچاری لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے اور سب کو پوچھتی ہے این ابنی مالک، ارے میرا بیٹا مالک کہاں ہے، این ابنی مالک، ارے میرا بیٹا مالک کا، اور بیچاری روتے روتے کہتی میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بیچارہ 24-25 سال کا جوان اکلوتا بیٹا ہے، ارے وہ کھانا بھی مجھ کو کھلاتا ہے، وہ پانی بھی بھر بھر کے لا کے مجھ کو پلاتا ہے، ارے وہ میرا کتنا خیال کرتا ہے، اور رات کو میرا بستر بچھاتا، اب ہر آنے والے کو بوڑھی اماں، ارے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں سے بڑھ کر کوئی ممتا کرنے والی ہوگی، وہ ماں بیچاری بار بار پوچھے این ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کا، اور ایسا تڑپ کر پوچھے، ایسا رو رو کر پوچھے کہ جو صحابہ آتے تھے، صحابہ کو تو معلوم تھا کہ مالک کیا ہوئے، لیکن صحابہ نے سوچا کہ اگر کہیں گے تو یہ بوڑھی اماں کی جان نکل جائے گی، اس کو ایسا شوق لگے گا، اس کو ایسا دھکا لگے گا، یہ بوڑھی اماں یہیں پر ختم ہو جائے گی، اس لیے صحابہ کوئی جواب نہ دے، وہ بیچاری بوڑھی اماں، ایک تو بوڑھی اماں اور لکڑی کا سہارا لے کر، اور چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگی ارے کوئی مجھ کو جواب بھی نہیں دیتا، ارے میرا بیٹا مالک کہاں ہے، میرا بیٹا مالک کا، میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی تو وہ بیچاری بوڑھی اماں چلا رہی، چیخ رہی، نظر پڑی، کون آ رہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ۔ بس وہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے تو سمجھ گئی، ان کو تو پتہ ہی ہوگا میرے بیٹے کا کیا ہوا۔ اب وہ بوڑھی اماں لکڑی کا سہارا لے کر پورے مجمع کو ادھر ادھر کرتے ہوئے سیدھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور بوڑھی اماں زار و قطار رو رہی ہے، اس کا دوپٹہ بھی آنسو سے بھرا ہوا، اور وہ بوڑھی اماں کیا کہتی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، این ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کہاں ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بہت محبت پیار سے بڑا کیا، میں بوڑھی ہوں، وہ بیٹا میرا خیال رکھتا، میں گھر میں اکیلی ہوں، میرا گھر میں کوئی نہیں، اللہ کے رسول آپ بتاؤ میرے بیٹے مالک کا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی اماں کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئے اگر کہوں گا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ بوڑھی اماں بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑے پیار سے فرمایا بوڑھی اماں، اے بوڑھی اماں مجھے مت پوچھ، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ارے بولو کون، سبحان اللہ، پیچھے کون آ رہے ہیں، ہاں حضرت ابو بکر آ رہے، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، انہیں سے پوچھ لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مت پوچھ، کس سے پوچھ لینا، بولو بولو ساتھ میں بولو، کس سے پوچھ لینا۔ اب یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، صحابہ کرام کی پوری جماعت آگے بڑھ گئی، اب پیچھے سے آ رہے، کون آ رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے، اور وہ بوڑھی اماں لکڑی کا سہارا لے کر دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور بوڑھی اماں کی زبان پر ابھی بھی ایک ہی بات ہے، میرا بیٹا، ارے میرا بیٹا، ارے ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی زبان سے نکلتا میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اب بوڑھی اماں کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، او بوڑھی اماں دوڑتے 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 لکڑی کا سہارا لے کر بیچاری لڑکھڑاتی ہوئی حضرت ابو بکر کے پاس آئی، اور آ کر پوچھتی این ابن مالک، اے ابو بکر تم بتا دو میرا بیٹا کہاں ہے، کتنے سارے لوگ آ گئے، میرا بیٹا تو آتا ہی نہیں، این ابن مالک، میرا بیٹا مالک کا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے حضرت ابو بکر بہت نرم دل والے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، اے اماں مجھے مت پوچھ، اللہ کے رسول سے پوچھ لے۔ کن سے پوچھ لے، کہا اللہ کے رسول آگے گئے ان سے پوچھ لے۔ تو بوڑھی اماں تو ایسے بھی بیچاری بوکھلائی ہوئی تھی، رو رہی تھی، وہ بوڑھی اماں کا دماغ گرم ہوا، کہنے لگی ابو بکر عجیب معاملہ، میں اگر محمد سے پوچھوں صلی اللہ علیہ، اگر میں نبی سے پوچھوں تو کہے کہ ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھوں تو کہے کہ نبی سے پوچھو، یہ بوڑھی اماں کا مذاق ہوتا۔ یہ بوڑھی اماں، میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں، 80-90 سال کی عورت ہوں، اور میرے بچے کے بارے میں سوال کرتی ہوں، مجھے کوئی جواب
पहले कदम बदला। अच्छा, नबी ने मेरा पता बताया? कहाँ? नबी ने आपका पता बताया कि अबू बकर को मालूम है। अब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, क्या कहूँ इस बूढ़ी अम्मा को? अगर कहूंगा कि तेरे बेटे, तो ये बूढ़ी अम्मा का हाल क्या होगा? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सोचा। सोचने के बाद कहा, अम्मा खड़ी रहे, तेरा बेटा आ रहा है। क्या कहा? खड़ी रहे, तेरा बेटा। इतना कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे चले। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम मैं कभी कभी कहता हूँ, हज़रत अबू बकर के दिल का क्या हाल होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे चल रहे, वो बूढ़ी अम्मा तो रो रही थी, हज़रत अबू बकर ऐसा रो रहे, ऐसा कूट कूट के रो रहे, और अपने आप से कहते कि अबू बकर, तूने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन आज तूने बूढ़ी अम्मा के सामने झूठ बोला ना। मैं झूठ बोला कि नहीं बोला? वो तो शहीद हो गए, वो तो शहीद हो गए, और तुमने बूढ़ी अम्मा को कहा कि तेरा बेटा आ रहा है। तूने अम्मा को इंतजार में खड़ा किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे, रो रहे, जा रहे, रो रहे, जा रहे, रो रहे, और एक ही बात ज़बान पर कि अबू बकर ने कभी झूठ नहीं कहा, बल्कि हज़रत अबू बकर ने एक जुमला फरमाया, ए अल्लाह, तूने आसमानों पर मुझे सिद्दीक कहा, सिद्दीक के माने सच बोलने वाला, लेकिन आज जमीन पर तेरे अबू बकर ने झूठ बोल दिया। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ हज़रत अबू बकर के दिल का क्या हाल होगा। तड़पते गए, मचलते गए, रोते गए, आगे बढ़ते गए, और सीधे चले गए मस्जिद नबवी में। कहो सल्लल्लाहु। कहां पर गए? मस्जिद में गए। अब सारे सहाबा वहां पर जमा थे। हज़रत अबू बकर ने किसी की तरफ देखा नहीं, सीधे मस्जिद में गए। मेरे प्यारो, मेरे लिए कहना बहुत आसान, आपके लिए सुनना बहुत आसान, लेकिन वो हज़रत अबू बकर का दिल कैसा तड़पा होगा। अल्लाह जिनको आसमान पर सिद्दीक कहता होगा, वो अबू बकर जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो अबू बकर जिसने कभी खयानत नहीं की, वो अबू बकर मस्जिद नबवी में है, कोने में है, और अपना सर जमीन पर रख के रोए जा रहे, रोए जा रहे। उस सजदे में हज़रत अबू बकर सजदे में रो रहे, चेहरा मुबारक आंसू से भर गया, दाढ़ी मुबारक आंसू से भर गई, जमीन आंसू से भर गई, और हज़रत अबू बकर एक ही बात कह रहे, अल्लाह, ए अल्लाह, अबू बकर की लाज रख ले, अल्लाह अबू बकर की लाज रख ले। अबू बकर ने कभी झूठ नहीं कहा, अल्लाह तूने मुझे सिद्दीक कहा। वो तो माँ का हाल ऐसा था कि झूठ के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। अभी हज़रत अबू बकर सजदे में, साथ में कहो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में। अचानक एक आवाज आई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में रो रहे, ज़ारो कतार रो रहे, आपकी आंखें आंसू से भरी हुई, आपका चेहरा आंसू से भरा हुआ, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से भरी हुई, आपका सीना मुबारक आंसू से भरा हुआ, वो जमीन आंसू से भरी हुई। हज़रत अबू बकर ज़ारो कतार रोए जा रहे, रोए जा रहे। अचानक हज़रत अबू बकर ने आवाज सुनी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर मुबारक सजदे से उठाया, आंखों को साफ किया, और देखा कि बहुत आवाज आ रही। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी के बाहर आए और पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग आवाज क्यों लगा रहे हो, क्या हुआ? सारे मजमे ने कहा, देखो अबू बकर देखो। हज़रत अबू बकर फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने देखा, वो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे का हाथ पकड़ के आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे का हाथ पकड़ के आ रही है। मेरे दोस्तों, मैं कभी कभी कहता हूँ, अगर उस जगह पर मैं होता या आप होते तो फौरन कहता, वो तो मेरी दुआ से हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा फरमाया, अरे बोलो ऐसा फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं। मेरे दोस्तों सुनो, बड़ी प्यारी बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं जब मस्जिद के बाहर आया, मैंने शोर और हंगामा देखा। हज़रत अबू बकर फरमाते, मैंने पूछा क्या हुआ? सारे लोगों ने बताया कि अबू बकर सामने देखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने देखा कि बूढ़ी अम्मा भी आ रही, और बूढ़ी अम्मा का हाथ अपने अकलौते बेटे मालिक के हाथ में है। बेटे का नाम क्या? हज़रत मालिक का हाथ माँ के हाथ में, माँ का हाथ बेटे के हाथ में। हज़रत अबू बकर फरमाते, ये मंजर देखकर मैंने क्या किया? हज़रत अबू बकर वापस मस्जिद में। बोलो कहां पर आ गए? वापस। सब बोलो कहां पर आए? और जहां पहले सजदा किया था वही सजदे में, सुनना बहुत पते की बात है, जहां सजदा किया था वही सजदे में आए, और पहले रोए थे अब और रोने लगे, और रोकर कहने लगे, अल्लाह मुझे ये तो मालूम था कि तू अबू बकर की लाज रखेगा। ए अल्लाह, मुझे ये मालूम था कि तू अबू बकर की लाज रखेगा, लेकिन अल्लाह मेरे परवरदिगार
کہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا. حضرت ابو بکر فرماتے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. یہ سننا میرے احمد آباد کے بھائیوں, میں پھر دوہراتا ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے مجھے یقین تھا اللہ میری دعا سنے گا, میری لاج رکھے گا, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ اللہ مردے کو بھی. ابھی تو حضرت ابو بکر یہ سجدے میں رو رہے ہیں. بولو سجدے میں غیب سے آواز آئی. ساتھ میں کہو غیب سے آواز کس کی ہوگی؟ ارے بولو ساتھ میں, بولو احمد آباد کے بھائیوں کس کی آواز ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی آواز آئی. کہو سبحان اللہ. ارے سب کہو نا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی آواز آئی. ابو بکر اپنا سر تو اٹھاؤ. سجدے میں رو رہے تھے نا. اللہ رب العالمین کی آواز آئی. ابو بکر اپنا سر تو اٹھاؤ. حضرت ابو بکر سمجھ گئے تھے بھی آواز اللہ کی ہے. اپنے سر کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے. اللہ آج تو نے میری لاج رکھ لی, ایک تو نے مردے کو بھی زندہ کر دیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی ابو بکر تو نہیں, قیامت تک میرا کوئی بھی بندہ اسی طرح روتا رہے گا. میں وہ خدا ہوں جو ناممکن کو ممکن بناتا رہوں گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. چلو اچھا ہوا ایسا نعرہ لگا جس میں کچھ جان نظر آئی. پہلے تو بے جان ہی کچھ لگ رہا تھا. ہوتا ہے بیچارے کسی کو اچانک کہہ دو کہ بھائی نعرہ لگا, تو کیسے نعرہ لگائے گا؟ اس نے کبھی بیوی کے سامنے نہیں لگایا تو اسٹیج پر کہاں سے لگائے گا؟ الٹا جواب یہ واقعہ میں نے بتا کر آپ کا موڈ جو بنایا اس لیے بنایا کہ آگے بہت نازک موڑ پر جانا ہے. کہہ دو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ جب سنو جب حضرت ابو بکر کی دعا پر, بولو حضرت ابو بکر کی دعا پر اگر مردہ زندہ ہو سکتا. اور ایک بات اور بتاؤ, وہ حضرت مالک زندہ ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو ساتھ میں بولو, حضرت مالک زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے دوستو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت مالک زندہ ہوئے, ان کی ماں کا انتقال ہوا, اس کے بعد بھی 30 سال تک مدینہ منورہ میں زندہ رہے. 30 سال تک مدینہ منورہ میں وہ زندہ رہے جو شہید ہو چکے تھے, وہ زندہ رہے جن کے جنازے کی نماز ہو چکی تھی, وہ زندہ رہے جن کو قبر میں دفن کیا گیا تھا. دعا میں وہ طاقت ہے, اللہ کی قسم اللہ میں وہ طاقت ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا, وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. میرے دوستو ہم کمزور ہیں, اللہ کی قسم ہم کمزور ہیں. دعا مانگتا اور کہتا کہ اللہ میرے کو روزی نہیں دیتا, اللہ میری نہیں سنتا, اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا. ارے میرے پیارو, اگر ایک مرتبہ آنسو نکلے اللہ کے ڈر سے نکلے, جو خدا ابو بکر کے لیے مردے کو زندہ کر سکتا وہ خدا آج بھی زندہ ہے, وہ ہمارے لیے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. میرے دوستو ایک بار بھروسہ کرو, کن پر؟ کرنے والا, دینے والا, عزت دینے والا. ہاں یہ دماغ میں بٹھا دو, عزت دینے والا. مجھے بھی کچھ روز پہلے کسی نے کہا کہ مولانا تیرے کو تو سب لوگ بدنام کر کے چھوڑیں گے. مجھے کسی نے کہا فون پر کہ مولانا تیرے کو تو ہم بدنام کر کے چھوڑیں گے. میں نے کہا تیرے بس میں ہوتا تو کب کا کر لیا ہوتا, تیرے بس میں ہوتا تو کب کا کر لیا ہوتا. عزت دینے والا کون؟ اور وہ جب دینے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ذلت نہیں لا سکتی. اور جس دن اللہ نہ کرے اللہ ذلیل کرنے کا فیصلہ کرے گا, میں قسم کھا کر کہتا عزت کا کوئی قطرہ آپ کے قدم تک بھی نہیں پہنچا سکتا. اس سے ایک بات سمجھو میرے دوستوں, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, آج یہ دنیا جو ہے نا, دنیا ہماری لاکھ برائی کرے, سنو ہماری لاکھ برائی کرے, سب سے اچھا جواب کیا ہے؟ سب سے اچھا جواب کیا ہے؟ خاموشی. بولو سب سے اچھا جواب کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں
ایک عجیب بات ہے, میں نے 2 دن پہلے حدیث پاک میں پڑھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, بھائی سب سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے, حضرت ابو بکر بھی ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. کوئی آدمی آیا اور آ کر اس نے حضرت ابو بکر کو گالی دی, اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر کو گالی دے رہا اور اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ, اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. اب جب بہت زیادہ گالی دی نا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا, اندر سفیہن, کب سے گالی دیتا ہے, بے وقوف ہے, کب سے گالی دیتا ہے مجھے, بے وقوف ہے. اتنا کہا, اللہ کے رسول وہاں سے چلے. پہلے کہہ رہے تھے سبحان اللہ, جب حضرت ابو بکر کو گالی دی جا رہی تھی تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے, سبحان اللہ. اور جب حضرت ابو بکر نے سامنے جواب دیا تو ہمارے نبی, میرے ایسا نہیں ساتھ میں کہو, جب حضرت ابو بکر کو گالی دی جا رہی ہمارے نبی مسکرا رہے, بھائی ہمارے نبی مسکرا رہے, سبحان اللہ کہہ رہے, ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر کو گالی دی جاتی نبی مسکراتے ہیں, اور جب حضرت ابو بکر سامنے جواب دیتے تو ہمارے نبی, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے, کہا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہو, این تذهب یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر سن, جب تجھے گالی دی جاتی تھی میں مسکراتا تھا, تجھے گالی دی جاتی تھی میں مسکراتا تھا, اس لیے کہ گالی دینے والا تجھے گالی دیتا تھا اور جبرائیل اس کو جواب دیتے تھے, فرشتے اس کو. لیکن جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتے چلے گئے تو میں سوچا میں بھی کیا کروں, میں بھی چلا گیا. میرے دوستو بتاؤ, دنیا میں حالات تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ارے بولو نا, حالات تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن ہماری ہمت یہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون, موت تو آنا ہی آنا ہے میرے دوستو. ارے آنا ہی آنا, کوئی روک سکتا, لکھا ہوا ہے, سب کا لکھا ہوا, ہر ایک آدمی اپنے لکھے ہوئے پر مرنے والا. لیکن میرے پیاروں, آج سے میں بھی آپ کو کہتا ہوں, کوئی کچھ بھی کہے, کوئی گالی دے, کوئی ہمیں ڈانٹے, کوئی ہماری غیبت کرے, کوئی ہماری چغلی کرے, بولو ہمارا جواب خاموشی. بولو ساتھ میں بولو, ہمارا جواب, یہ ہمارے نبی کا سبق ہے, یہ حضرت ابو بکر کا سبق ہے, یہ حضرت حسین کا سبق ہے, یہ حضرت علی کا سبق ہے. کہو انشاءاللہ اس سبق پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. لا الہ, کرنے دھرنے والا کون. چلو بھائی, بہت نازک مضمون پہ آ رہا ہوں, میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ جواب دو گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد, آہستہ بھی بہت آہستہ ہے, میرے بھی بہت آہستہ ہے, ایک اسی جگہ پر ہوں. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے نا تو دل و جان سے کہو صلی اللہ ہو, دل و جان سے صلی اللہ ہو. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں, ہمارے نبی وہ نبی, کہو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی وہ نبی جنگل و بیابان میں چلے تو درخت اور پتھر اور کنکر بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بھائی درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, ارے بولو نا, کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. چلو میرے دوستوں, بولو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. درختوں سے آواز, پتھروں سے آواز, کنکروں سے آواز, ایک ہی آواز, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب میں آپ کو ایک عجیب واقعے پر لے جاتا ہوں, انشاءاللہ ربیع الاول میں تو آئیں گے, انشاءاللہ ربیع الاول میں آنا ہوگا. لیکن آج جس واقعے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں, دیکھو ایک بات سمجھنا, ہر بچہ ماں کے پیٹ میں, ہر بچہ ماں کے پیٹ میں, یہ دنیا کا دستور ہے, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے. بھائی بچوں کو کنارے کر لو, یہاں سے بچوں کا آنا جانا بالکل بند رکھے.
اس لیے یہ جو کڑی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس کڑی کو آخر تک ہمیں کھینچنا ہے, اسی پر بیان کو ختم کرنا ہے. تو کریں گے نا, ختم کریں گے نا انشاءاللہ, ختم کریں گے نا جلدی انشاءاللہ. اس لیے مولانا حبیب صاحب جب مائک پر آئے تو میں تو حیران ہو گیا. مولانا حبیب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بیان شروع ہوگا, کہا بیان بہت جلدی ختم ہوگا. میں نے کہا مولانا حبیب صاحب کو بھی بیوی نے معلوم نہیں کیا کہا ہوگا. تو یہ شروع کریں نا, یہ پوائنٹ پر شروع آئے, یہ بہت لمبی حدیث ہے, اسی پر شروع کریں اسی پر ختم کریں. بھائی سب لوگ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ سنیں گے نا, سب سنیں گے نا؟ ہاں میرا ساتھ میں جواب دو میرے دوستو. اکثر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے. بھائی اکثر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ. ہاں کبھی کبھی الگ الگ معاملہ ہوتا, کبھی 6 مہینے پر ڈیلیوری ہو جائے, اللہ نہ کرے, کبھی 7 پر ہو جائے, کبھی 8 پر ہو جائے, کبھی مس کیریج ہو جائے, وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تو الگ ہی معاملہ. کن کا؟ حضرت, ارے نام سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کا معاملہ تو بہت الگ. یہ تو ماں کے پیٹ میں رہے ایک گھڑی, درد آیا دوسری گھڑی, اور پیدا ہو گئے تیسری گھڑی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ جو چاہے وہ کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے ایک گھڑی, درد آیا دوسری گھڑی, اور پیدا ہو گئے. اور قرآن کریم نے بتایا, بھائی قرآن کریم نے بتایا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور درد شروع ہو گیا. قرآن میں سورہ مریم, بھئی آپ لوگ سورہ مریم تو جانتے ہو نا, قرآن میں 16واں پارہ, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے. یہ فرشتے ہیں, وہ عورت ہے, اور اسی کے آنے کے بعد میں درد شروع ہو گیا. تو پہلی گھڑی میں درد ہوا, پہلی گھڑی میں حمل رہا, دوسری گھڑی میں درد ہوا, اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ. اچھا ایک بات بتاؤ, حضرت مریم کو درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی حضرت عیسیٰ پیٹ میں آئے تو درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا درد ہوا؟ ایک گھڑی. سب بولو بھائی کتنا درد ہوا؟ ہاں قرآن کریم میں لکھا درد کتنا ہوا؟ ایک گھڑی, 2 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, ارے 5 منٹ, ایک گھڑی حضرت مریم کو درد ہوا. حضرت مریم کو ایک گھڑی, لیکن وہ ماں ہوتی ہے. حضرت مریم کو جب درد ہوا نا, حضرت مریم کیا بول پڑی؟ حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ حضرت مریم نے فرمایا اللہ اتنا درد ہوتا. حضرت عیسیٰ تو ابھی پیٹ میں آئے. حضرت مریم نے فرمایا اللہ اتنا درد ہوتا, اتنا درد ہوتا, اتنا درد ہوتا کہ اللہ اچھا ہوتا کہ یہ درد سے پہلے تو مجھے موت دے دیتا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ بولو بولو ساتھ میں بولو, کون کہہ رہی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا. حضرت مریم نے فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد شروع ہوا, حضرت مریم نے فرمایا اللہ ایسا سخت درد ہوتا, کاش کہ اس سے پہلے میں ختم ہو گئی ہوتی. تو میرے پیارے دوستو توجہ, اگر حضرت مریم کو ایک گھڑی درد ہوا تو بے چین ہو گئی, اور ہماری ماں کو 9 مہینے درد ہوا. حضرت مریم کو ایک گھڑی درد ہوا تو بے چین ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور ہماری ماں کو, اور آج وہی بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو 2 سیکنڈ درد ہوئے, ارے 5 منٹ درد ہوئے, تو حضرت مریم اپنی زبان سے کہے کہ اللہ کاش کہ میں اس سے پہلے ختم ہو گئی ہوتی. تو میرے احمدآباد کے جوانوں, ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا, ہماری ماں نے کروٹیں بدلی, ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی, اور آج یہی جوان ماں کو گالی دیتا ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ماں کے سامنے بڑی بڑی آنکھ نکالتا ہے, نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ بلکہ کبھی کبھی کیا کہہ گئے, ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو تیرے کو آتا ہے, تیری ماں کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ پاگل ہے. اور کتنے تو ایسے اپنی ماں کو پاگل بھی بولتے ہیں. ابھی سورت میں ایک واقعہ ہوا, میں تو حیران ہو گیا میرے دوستوں جب سنا کہ جوان بیٹا ماں کو گھر سے نکالا, ماں کو بال پکڑ کے کھینچا, اور ماں کو پھر مارنا شروع کیا. ارے میرے پیارو, ان ہاتھوں پر لعنت جن ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارتا ہوگا, ان آنکھوں پر لعنت جو بڑی بڑی آنکھیں ماں کو دکھاتا ہوگا. ارے وہ زبان پر لعنت جس زبان
کو برداشت کیا؟ میری اور آپ کی ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا. ارے میرے پیاروں یہ تو بتاؤ, جب رات کو ہم بیمار ہوتے تھے ماں دوا پلاتی تھی, ہم سو جاتے تھے, اللہ کی قسم ماں سوتی تھی؟ اور وہ ماں آدھی رات کو اٹھتی ہے اور بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہے کہ میرے بچے کا بخار اترا کہ نہیں اترا. اگر بخار نہیں اترا پھر پیار محبت سے اٹھایا, پھر دوا آپ نے ہمارے منہ میں رکھا, اور ماں دیکھتی ہے کہ ٹھنڈی چلتی, اگر میرے بچے کی چادر ہٹ گئی, میرے بچے کا کمبل ہٹ گیا, ماں نیند قربان کرتی ہے. لیکن میرے بیٹے کو ٹھنڈی لگے یہ ماں کو برداشت. اور آج یہی بیٹا ماں کو مارتا ہے. یہ بیٹے ہمارے جوان, گھر سے نکلے گا نا, گھر سے نکلے گا تو وہاں پوچھے کہ بیٹا کب جاتا, کہاں جاتا, کب کھانے کو آئے گا, تو یوں کہے گا میرے کو نہیں پوچھنے کا. تو کتنا بڑا ہو گیا, تیرے کو تو ہگنا متنا بھی نہیں آتا تھا. صحیح بات ہے, تجھے کیا آتا تھا؟ ارے تجھے کیا آتا تھا؟ وہ تو ماں تھی جس سے تجھے پروان چڑھایا. ارے وہ ماں تھی جس سے تجھے پروان چڑھایا. اور میرے دوستو, خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ زندہ ہیں. خوش نصیب ہے وہ بیٹا, سنو, جس کے ماں باپ زندہ ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوڑھی ماں, ہمارے نبی نے فرمایا یہ بوڑھی ماں اگر ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ کے سامنے روتی ہے, ابھی دعا مانگنا شروع نہیں کرتی, ابھی دعا مانگنا شروع نہیں کرتی, بوڑھی ماں ہاتھ اٹھاتی ہے, روتی ہے, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ بوڑھی اماں رو رہی ہے, میری عزت کی قسم میں نے اس کے بچوں کی مغفرت کر دی.